السلام علیکم ویورز، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ معروف قریشی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اینالسٹ جناب زید حامد صاحب. السلام علیکم سر. ویورز، براس ٹیکس میں خلافت راشدہ کے حوالے سے سیریز جو ہے وہ جاری ہے اور آج اس کی 8ویں کڑی یعنی 8th ایپیسوڈ ہے. ہم نے اپنے لاسٹ ایپیسوڈ میں انفیکٹ آئی وڈ سے کہ ہمارے جتنے بھی پریویس ایپیسوڈز ہیں اس میں ہم ڈسکس کرتے آئے ہیں خلافت کا جو کانسیپٹ ہے اس کا انفیکٹ کمپیریزن کرتے آئے ہیں اس وقت دنیا میں جو باقی سسٹمز آپریٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ ڈیموکریسی ہو، ڈکٹیٹرشپ ہو یا بادشاہت کا ہو. لیکن آج ہم ایک نیا کانسیپٹ ڈسکس کریں گے. زید صاحب، آپ مجھے آف دا کیمرہ بھی اس بارے میں تھوڑا سا بتا رہے تھے، مجھے بہت انٹرسٹنگ لگا. انفیکٹ آپ کے لیے بھی بہت دلچسپی کا باعث ہوگا. آئیے اس بارے میں مزید ہم زید صاحب سے ہی جانتے ہیں. جی سر. دیکھیے مارو، یہ جو آج کل کے ماڈرن پولیٹیکل تھاٹ پروسیس میں ڈفرنٹ قسم کے گورننگ میتھڈز، رولز، ریگولیشنز، طریقہ کار بتائے گئے ہیں. ڈیموکریسی کا مطلب ہے رول آف دا میجورٹی، جمہوریت جسے کہا جاتا ہے. ڈکٹیٹرشپ بذات خود نام ظاہر کر رہی ہے کہ جس کے اندر ایک فرد یا ایک پارٹی کی مرضی چلتی ہے، وہ جس طرح چاہیں اپنے نظام کو چلائیں، کوئی اکاؤنٹیبل وہ کسی کو نہیں ہوتے. جب کوئی حکمران اپنے سے بڑی کسی اتھارٹی پر اکاؤنٹیبل نہیں ہو تو اس کو ڈکٹیٹرشپ کہتے ہیں، چاہے وہ بادشاہت کی شکل میں ہو، ون مین شو یا ون پارٹی شو. جب وہ کسی کے آگے اکاؤنٹیبل نہیں ہے، اپنے سے بڑی ان کی کوئی اتھارٹی موجود نہیں ہے. جس طرح آپ کمیونسٹ پارٹی آف چائنا یا کمیونسٹ پارٹی سوویت یونین اس سے پہلے ہوا کرتی تھی، اس کے اندر ایک فرد فیصلے کرے یا گروپ فیصلے کرے یا پولیٹ بیورو فیصلے کرے یا کمیونسٹ پارٹی فیصلے کرے، اس سے اوپر کوئی اتھارٹی نہیں ہے. ان کے نظام میں وہی ہے، وہ بیڑا غرق کرنے، اپنے لوگوں کا تباہ و برباد کرنے، لاکھوں لوگوں کو مار دیں، ہر قسم کی اخلاقیات کو، انسانیت کو پامال کرتے جائیں. وہ کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے. دے ناٹ اکاؤنٹیبل ٹو اینی باڈی، نائدر ٹو دا پیپل نائدر ٹو گاڈ. ڈکٹیٹرشپ کا کمال یہی ہے نا کہ وہ اپنے لوگوں کے آگے بھی جواب دہ نہیں ہے اور اپنے سے اوپر کسی بڑی اتھارٹی یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے بھی وہ جواب دہ نہیں ہے. اپنے آپ کو خدا تصور کرتے ہیں. یہ ڈکٹیٹرشپ کے تصورات پہلے بھی گزرے ہیں. فرعون ڈکٹیٹر تھا کہ جو اپنے آپ کو خدا کلیم کرتا تھا. اب نہ وہ اپنے عوام الناس کے آگے جواب دہ تھا، نہ اپنے اوپر کسی اتھارٹی کو جواب دہ تھا. نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا. اور یہ جو مائنڈ سیٹ ہے خدائی کا دعویٰ کرنے کا، یہ مائنڈ سیٹ انسانیت کی تاریخ میں کبھی ختم نہیں ہوا. ہر دور میں رنگ برنگے خدا آتے رہتے ہیں جو کبھی اپنے آپ کو کے نام پہ خدا بناتے، کبھی بادشاہتوں پہ خدا بناتے. خدا بنانے کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے سے اوپر کسی اتھارٹی کو تسلیم نہیں. کہتے ہیں کہ میری مرضی سپریم ہے تو بادشاہ اپنے آپ کو ڈکٹیٹر کہہ لیتا. جب وہ کہتے ہیں پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ کا مطلب ہے کہ بادشاہ نے یہ ڈرامہ شروع اس وقت ہوا تھا ڈیموکریسی کا کہ جب بڑے بڑے خطرناک فیصلے کرنے ہوتے تھے تو بادشاہ اپنے اوپر ذمہ داری لینے کے بجائے یا بادشاہ کی طاقت کو توڑ کر اس کو اپنی مرضی سے اپنے لوگوں میں کنٹرول کرنے کے بجائے کانسیپٹ آف فریٹرنٹی، لبرٹی، ایکوالٹی، ڈیموکریسی کا شروع کیا گیا کہ جناب ہم اپنی پسند کے 100 لوگ بادشاہ کی پارلیمنٹ میں داخل کر دیں گے اور کہیں گے کہ لوگوں کی مرضی سے ہم نے حکومت کرنی ہے، لہذا پارلیمنٹ سپریم ہوگی، سوورن ہوگی. ہمارے یہاں بھی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں بہت زیادہ. گو کی کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ سوورن. پریکٹیکلی ساری سیاسی خرافات ہمارے یہاں یہ ہے کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ جو فیصلے کرے گی ملک میں وہی ہونا چاہیے اور پارلیمنٹ جو ہے وہ کسی کے آگے جواب دہ نہیں. مطلب ہے یہ وہی فرعونیت کا کانسیپٹ. اس میں کوئی شبے کی بات نہیں ہے. ہم جو کانسیپٹ دینا چاہ رہے ہیں وہ یہی کہ چاہے ڈیموکریسی ہو یا ڈکٹیٹرشپ ہو، اس ماڈرن ڈیموکریسی کو علامہ اقبال نے ڈکٹیٹرشپ کی ایک فارم کہا تھا کہ تم جس کو آزادی کی نیلم پری سمجھتے ہو، یہ ظلم و استبداد کا ایک جو ہے جو پاؤں مارتا چلا آ رہا ہے. یہاں پہ انسانوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے. گھٹیا انسان بھی میجورٹی میں زیادہ اکثریت ہوں گی تو ان کی مرضی اس کی چلے گی کہ جو زیادہ. اور چونکہ میڈیا کے ذریعے آپ لوگوں کی فکروں کو، ان کی ذہنوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں. یہ بہت آسان ہے آج کے دور میں. جو سب سے پاورفل ویپن آف ماس ڈسپشن ہے، سفید و سفید کو سیاہ، انسانوں کو دھوکہ دینے کا اور جھوٹ بولنے کا سب سے بڑا نظام جو اس ماڈرن زائنسٹ، اس یہودی سسٹم نے، اس دجالی نظام نے جو قائم کیا ہے، جو اس کی سب سے بڑی پاور ہے کہ انسانوں کے ذہن کو پروگرام کرتے ہیں. اور جب آپ ایسے افراد کی جن کی فکریں کمزور ہوں، فکریں خام ہوں، جن کے پاس ابھی سوچ اور فکر پختہ نہ ہوئی ہو، جو حرام و حلال کی تمیز کو نہ جانتے ہو، جو اچھے برے کی پہچان نہ رکھتے ہو، اس کو آپ کھلی آزادی دے دیں کہ تم سلیکٹ کرو جس کو مرضی تم سلیکٹ کرنا چاہتے ہو. پھر اس کا مائنڈ کنٹرول بھی، مرضی اور موڈ کو بھی. حضرت ابوبکر صدیق نے اس کو کمپریہنسولی ایکسپلین کر دیا تھا. یہاں پر ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو انیشل تقریر ہے جو آپ نے کی ہے اس کو تھوڑا کوٹ کرنا چاہیں گے یہاں. اور وہ کمپریہنسولی ایکسپلین کر دیتا ہے the concept of a Muslim political model which is not democracy, which is not rule of the majority. کیونکہ اگر میجورٹی غلط فیصلہ کر رہی ہے تو خلیفہ کو پورا اختیار ہے کہ اوور رول کر دے میجورٹی کو. مشورے کے بعد ایڈوائس کیا. شورا کا مطلب ہے یو ٹیک ایڈوائس. آپ مشورہ کریں، خلیفہ اپنے پورے ڈیسیژنز چینج کر دے اس ایڈوائس پہ کہ جو ان کو دیا گیا، لیکن فیصلہ خلیفہ کا ہے. ویٹو پاور خلیفہ کے پاس ہے، فیصلہ ان کے پاس ہے. اور ویٹو پاور بھی پابند ہے قرآن و سنت کی کہ کہیں وہ ویٹو پاور قرآن و سنت کی حدود سے باہر تو نہیں جا رہا ہے.
یہ اتنا امیزنگ کانسیپٹ ہے کہ جس کی کوئی مثال دنیا کا کوئی پولیٹیکل اکنامک ماڈل نہیں دے سکتا ہے کہ جس میں انفائنائٹ اتھارٹی بھی خلیفہ کے پاس ہے کہ پوری نیشن کو اوور رول کر سکتے ہیں وہ. اس زمانے میں بھی تو پوری امت کو اوور رول کر دیا نا, بڑے بڑے صحابہ کو, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم خود آنسربل ہے اللہ رسول کو, اور ایٹ دا سیم ٹائم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے لیے اپنی قوم کے سامنے کہ اگر میں قرآن و سنت سے باہر ہوں تو تم مجھے کریکٹ کرو. اور جو پوری قوم ہے, جو پوری ملت ہے, جو اس کی جو فائنسٹ آف دا فائنسٹ ہے, وہ بھی آپ ڈس ایگریمنٹ کر سکتے ہیں خلیفہ پہ, لیکن جب تک خلیفہ کا حکم قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ پابند ہے کہ ان کے حکم کی اطاعت کریں, بغاوت حرام ہے. یہ ایک فیسنیٹنگ ڈائمینشن ہے. دس از سچ اے فیسنیٹنگ ڈائمینشن جس کی مثال ہمیں خلافت راشدہ میں نظر آتی ہے. آئیے سیدنا ابوبکر صدیق کی وہ تقریر آپ کو سناتے ہیں. پلیز. سیدنا ابوبکر صدیق فرماتے مجھے تمہارا خلیفہ تو بے شک بنا دیا گیا ہے, لیکن میں تم سے بہتر نہیں ہوں. اب یہ ہیوملٹی دیکھیے, عاجزی دیکھیے, انکساری دیکھیے. مجھے خلیفہ بنا دیا گیا ہے, میں بنا نہیں ہوں خود اپنی مرضی سے, لیکن میں تم سے بہتر نہیں ہوں. تم لوگ سارے, کوئی ایروگنس نہیں ہے, کوئی تکبر نہیں ہے, کوئی یہ وہم نہیں ہے, اکوالٹی کے کانسیپٹ ایک مساوات اور اکوالٹی ہے. میں تم سے بہتر نہیں ہوں. رائٹ. لیکن اگر میں سیدھی راہ پر چلوں اور خلیفہ کی حیثیت سے نیکی کا کام کروں تو میری بات ماننا. اگر میں صراط مستقیم پر چلتا ہوں, خلیفہ کی حیثیت سے نیکی کے معاملات کروں, وہی بات ہے قرآن و سنت کا پابند ہوں, میں انہی کو امپلیمنٹ میں کرتا ہوں, تو تم کو میری بات ماننی پڑے گی. لیکن اگر میں سیدھی راہ سے ہٹ جاؤں اور غلط راہ پر چلنے لگوں, پھر تمہاری ذمہ داری ہے کہ مجھے سیدھے راستے پہ چلاؤ. ایڈوائس. دس از دا فیسنیٹنگ ایسپیکٹ. اس بات کے باوجود کہ میجورٹی اس بات پر کہہ رہی ہے ان سے کہ اپنے ڈیفنس کا انتظام کیجیے, ابوبکر صدیق سے میجورٹی کہہ رہی ہے کہ شام کا لشکر مت بھیجیے. جلال میں آ کے سٹینڈ لے کے کہتے ہیں جس کام مشن کو اللہ کے رسول نے شروع کیا تھا میں ختم کروں گا اس کو, میں سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. لاجک بھی دیتے ہیں, پھر وہ ایک ریزن دیتے ہیں, اور یہی بات ہے. دیکھیے ان کی کمال بھی یہی ہے جو خلیفہ کا اور شورا کا اور ریلیشن شپ ہے امت کے ساتھ. ایک تو خلیفہ پابند ہے اللہ رسول کے احکامات پہ, صحیح. پھر خلیفہ سیٹسفائی بھی کرتے ہیں اپنی شورا کو, اپنی wisdom, کونسل کو, exactly. اس وزڈم کے ساتھ سمجھاتے ہیں کہ کیوں ہو رہا ہے. اور اگر نہ بھی سمجھ میں آئے تو ڈزنٹ میٹر, اگر ایز لانگ ایز قرآن و سنت کے وہ خلاف نہیں ہے تو ultimately the people understand فائنل الٹیمیٹ اتھارٹی خلیفہ کے پاس ہے. صحیح. اینڈ جیسے آپ نے کہا کہ وہ ایڈوائزری کاؤنسل کا رول تو شورا میں ہو سکتا ہے. اب اس میں حضرت اس ایڈوائزری رول کو آپ جتنا مرضی ایکسپینڈ کر دیں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایڈوائزری رول عوام الناس تک ایکسپینڈ کر دیا گیا تھا. مسجد نبوی میں آپ نے عام اعلان کرا دیا تھا کہ جو مجھ کو میری خامیاں, میری کمزوریاں, میری کوتاہیاں بتائے گا وہ میرے نزدیک بڑا محبت کرنے والا, میں اس کو بڑا عزیز رکھوں گا, بڑا قریب کروں گا. تو ہر ٹام ڈک اینڈ ہیری, جسے پریکٹیکلی حدیث میں تاریخ میں واقعہ لکھنا ہے کہ ہر عام شخص نے, ہر بدو نے پریکٹیکلی ان پہ اعتراضات کرنے شروع کر دی, صحیح اور غلط. یعنی لوگوں کو کھلی اجازت دے دی جائے کہ بادشاہ پہ اعتراض کرو, پھر بہت اعتراض ہوتے ہیں. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سر جھکا کے بیٹھے رہتے تھے, سنتے تھے سب سے. اس کے اندر وہ بھی لوگ تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے, وہ بھی لوگ تھے جن کو دین کا پتہ ہی کچھ نہیں تھا, وہ بھی لوگ تھے جو پرانے صحابی تھے, جو سمجھدار تھے, جو کہ ایک رسپیکٹ کے ساتھ, مگر کو دین کا ادب اور رسپیکٹ اور محبت کا معاملہ ہی نہیں معلوم تھا, وہ سختی بھی کر جاتے تھے. کچھ ریفرینڈم ٹائپ لگتا ہے. ناٹ ریفرینڈم ہے. میں نے عرض کیا نا کہ ماڈرن ٹرمز, ماڈرن سسٹمز ایکسپلین ہی نہیں کر سکتے جو وہ سسٹم تھا, وہ چیز ہی ڈفرنٹ تھی. مثال کے طور پہ کئی مرتبہ یہ ہوا کہ حضرت عمر نے کچھ علاقوں کے گورنرز اپوائنٹ کرنے تھے, تو آپ نے خود نہیں اپوائنٹ کیے, وہاں کے لوگوں سے کہا کہ آپ خود ہی اپنا کوئی نمائندہ بنا کے بھیج دیں, میں اس کو اپوائنٹمنٹ لیٹر دے دیتا ہوں. اب وہاں پہ لوگوں کو لوکل الیکشنز کی اجازت دے دی, لوکل اجازت دے دی کہ یو سٹ ٹوگیدر, آپ مسجد میں بیٹھو, جو بہتر آدمی لگتا ہے, جو اگین وہی کرائٹیریا سیٹ ہے اس بات کا, جو خود عہدے کو طلب نہ کرے, پیرامیٹر ڈیفائنڈ, بالکل, جو نیک ہے, متقی ہے, صالح ہے, پرہیزگار ہے. یعنی حال یہ ہو گیا پریکٹیکلی. اب اس کی مثال, اب اس طرح کے لوگ جب اپوائنٹ کر کے ایک آدمی اپوائنٹ بھیجتے تھے تو پھر دیکھیے کس قسم کے لوگ آتے تھے. ایک دفعہ عمر نے ایک علاقے سے کہا, لوگوں سے کہا کہ اپنے علاقے کے غریب لوگوں کی لسٹ میرے پاس بھیج دو, اور میں ان کا وظیفہ لگا دوں, ان غریب لوگوں کا سرکاری بیت المال سے ان کو پاکٹ منی ملنا شروع ہو جائے. یقین کریں گے تو غریب لوگوں میں سب سے اوپر نام ایک صحابی حضرت عامر کا تھا, جو گورنر تھے حضرت عمر کے اس علاقے میں. اور وہاں کے لوگوں نے کہا کہ خدا کے واسطے اپنے گورنر کا دھیان کرے, بھوکا مر جائے گا, وہ اپنے اوپر کچھ خرچ نہیں کرتا, سارا دن زہد, ساری رات خدمت کرتا ہے, رات زہد اور عبادت کرتا ہے, ہمارے پورے اس علاقے میں سب سے فقیر مسکین آپ کا اپوائنٹ کیا ہوا گورنر ہے, خدا کے واسطے اس کا دھیان کرے, اس کی جان چلی جائے گی. واو. اس طرح کے لوگ, پھر لوگ جو آدمی اپوائنٹ کر کے آپ بھیج رہے ہیں, پھر وہ اس لیول کے.
پھر جو لوگ وہاں سے الیکٹ کر رہے ہیں وہ بھی اسی لیول کے, بلکہ ہر بندہ قانون کو جانتا تھا. سعد بن ابی وقاص جیسے کتنے بڑے بزرگ, صحیح, اس علاقے کے لوگوں نے اپنے امیر کو ایکسپٹ نہیں کیا. لوگوں نے کہا جی کہ بڑی سختی کرتے ہیں, ہمیں پسند نہیں ہے, تو ملٹری جنرل ہیں اور ایڈمنسٹریشن والے معاملات میں سلسلہ ٹھیک نہیں ہے. جب یہ شکایت حضرت عمر کے پاس پہنچی, حضرت عمر نے حضرت صاحب کو معزول کر دیا, امیڈیٹ ڈسمسڈ, کیونکہ رول سیٹ کر دیا کہ حاکم اور محکوم جن پر حکمرانی کی جا رہی ہے, جن سے آپ مشورہ لے رہے ہو, جو آپ کی رعایا, جو اپریٹلی رعایا کا تو لفظ ہے ہی نہیں ٹھیک, کیونکہ اسلام میں تو کوئی رعایا کا تصور ہی نہیں ہے. وہاں پہ جو کانسیپٹ ہے وہ تو ایک حکمران بتاتے خود اللہ کے آگے جواب دے, رعایا بھی اللہ کو جواب دے, اور دونوں کا تعلق جو آپس میں محبت اور تعلق کا ہے, بادشاہ اور عوام الناس کا تو تعلق ہی نہیں ہے. نہ ہو ایک ریلیشن شپ, نہ ہو محبت, نہ ہو پیار, نہ ہو, تو یہ بانڈ ٹوٹ جاتا ہے. وہ مشورہ غلط دیں گے, اپنے بادشاہ پہ لان تان کریں گے, اس کو ڈانٹ ڈپٹ کریں گے, بادشاہ ان پہ سختیاں کرے گا, بالکل, اور یہ ریلیشن شپ ٹوٹ جائے گا. جو کہ گورننس کا ریلیشن شپ چاہیے, آپ کا حکمران وہ ہونا چاہیے کہ جن پر وہ حکومت کر رہا ہے وہ ساروں میں سب سے بہتر بھی ہو, اور سب اس کا ادب بھی کریں, احترام بھی کریں, نان کنٹروورشل, اس سے محبت کریں, پیار کریں, اس کو رسپیکٹ دیں. کہ دیکھیے دین کا جتنا معاملہ ہمارا ہے, ہمارے دین میں جب اطاعت کروائی جاتی ہے تو پیار اور محبت سے کروائی جاتی ہے, تلوار کی نوک پہ نہیں کرائی جاتی. مورل اتھارٹی زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے پولیٹیکل اتھارٹی سے. اسی لیے جو فائنسٹ آف دا فائنسٹ جب اپوائنٹ کیا جاتا ہے ہمارے گھروں میں, ہمارے خاندانوں میں, آگے پیچھے دیکھیں گے آپ, یہ ایک ان ریٹن لا ہوتا ہے. جب جماعت کرانے کی باری ہوتی ہے گھروں میں تو لوگ اپنے بزرگ دیکھتے ہیں, گھر کا جو بزرگ ہوتا ہے اس سے کہتے ہیں کہ آپ جماعت کرائیے, ہے یا نہیں؟ بالکل. اور کوئی سارے جتنے بھی ینگسٹرز ہوتے ہیں یا چھوٹے ہوتے ہیں وہ خود ہی پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ یہ بڑی عمر کے بزرگ ہیں, یہ ان کا حق بنتا ہے. تو یہ ایک لا معاشرے میں بھی قائم ہوتا ہے, ایک نارم ہے. ہر ایک کو پتا ہوتا ہے کہ اس کی کیا ریپوٹیشن ہے, کون کتنا بزرگ ہے, کون کتنا اچھا ہے, کون کتنا کرپٹ ہے, کون کتنا چور ہے, کس کو اناروں سے دھویا گیا ہے, کس کو سپریم کورٹ سے کیسز معاف کرائے گئے, کس نے قرضے معاف کرائے, کون حرام کھاتا ہے, یہ سب کو پتا ہے. ہمارے معاشرے میں پتا نہیں ہے کیا؟ بالکل, سارے چوروں کے نام معلوم ہے ہمیں, لیکن پھر بھی ماشاءاللہ بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہوتے ہیں وہ, اور عوام گالیاں دیتی ہے. یہ ریلیشن شپ دیکھ لیں. وہاں پہ جس لمحے یہ پتا لگا سیدنا عمر کو کہ عوام اپنے حکمران سے, حکمران بھی کیسے, سعد بن ابی وقاص جیسے بزرگ, ان سے خوش نہیں ہے, ڈسمسڈ امیڈیٹلی. ایسے آدمی کو اپوائنٹ کر دیا جس سے لوگ خوش ہیں, آپس میں ریلیشن شپ ان کا ٹھیک قائم ہو, کس سے جو کہ ایڈمنسٹریٹو ڈسٹربنسز ہیں وہ سب وہی ختم ہو جاتی ہیں کہ جب حاکم اور محکوم ہے, جب حکمرانوں کے اندر گورنر جو اپوائنٹ کیے جاتے ہیں ان میں عوام الناس کے اندر ریلیشن شپ ہو, پیار و محبت ہو, ایک تعلق ہو آپس میں. دا مومنٹ دس ریلیشن شپ واز ڈسٹربڈ, دا گورنرز ور چینجڈ. امیجن کیجیے کتنی سٹل سینسٹیوٹی ہے, کتنا دھیان کیا جا رہا ہے اس بات کے اوپر, کتنا فوکس کیا جا رہا ہے اس بات پر کہ کوئی فرکشن بلڈ نہ ہو بٹوین دی گورنرز اینڈ دی پیپل ہو آر بینگ رولڈ. حکومت کے جو افراد ہیں ان پر اتنی سختی کی جاتی ہے, اتنا سخت ان کو چیک رکھا جاتا ہے کہ کوئی آدمی ایسا نہ ہو اس کے اندر. یعنی پریکٹیکلی اگر پتہ لگ جائے حضرت عمر کو, حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ایسے اتنے واقعات آئے جب لوگوں نے ان کو یہ اطلاع کی. امیجن کیجیے, اور یہ آج کے لیے عبرت ہے ہمارے لیے, لوگوں نے ان کو یہ اطلاع کی کہ فلانا گورنر فلانا گورنر فلانا گورنر کا سورس آف انکم ان کی تنخواہ سے زیادہ ہے, جو وہ خرچ کر رہے ہیں ان کی آمدنی سے کہیں زیادہ, دوسرے لفظوں میں کرپشن ہو رہی ہے. اور پروف نہیں مل رہا ہے کہ کرپشن ہے کہاں سے. ظاہر ہے کہ کچھ سلسلہ ایسا, دنیا اس زمانے میں سلطنت تو چین سے لے کے وہاں تک پھیل گئی تھی, ہر آدمی تو صحابی نہیں تھا, ہر آدمی تو تربیت یافتہ نہیں تھا اس جگہ کے, لوگوں میں کرپشن بھی ضرور کیا, پتہ لگ گئی ان کو. صحیح. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انسٹنٹ ریسپانس بلڈ کیا اور رول, اور کیا کیا, ان سارے لوگوں کو بلایا, ان سارے لوگوں کا حساب کروایا پیسے کا, اور جتنی دولت ان کے پاس تھی آدھی لے کے بیت المال میں ڈال, دوبارہ سے ان کو ڈاؤن ٹو ارتھ کر دیا واپس, جس نے شارٹ سرکٹ کر دیا پریکٹیکلی کہ جو تم نے کمایا تھا سب بیت المال میں گیا. جس کے بارے میں پروف نہیں تھا, جس کا پروف ملا ہے اس کے ساتھ کیا کیا, ایک صحابی پریکٹیکلی, ان کے بارے میں لگا کہ وہ شاید انہوں نے تھوڑا سا کمفرٹیبل کر لیا اپنے آپ کو, باریک کرتا پہننے لگے, کمفرٹیبل لباس ہو گیا, ذرا گھر بھی ٹھیک ہو گیا, چوکیدار بھی کھڑا کر دیا, سیکورٹی گارڈ بھی کھڑا کر دیا گیٹ پہ. بیسک صرف ذرا سے کپڑے اچھے پہن لیے, سیکورٹی گارڈ کھڑا کر دیا گھر پہ. صحیح. حضرت عمر کو پتا لگا, ان کو اپنے اپوائنٹی کو بھیجا, اپنے ایمبیسڈر کو بھیجا کہ جس حال میں نظر آئے اٹھا کے میرے پاس لے آؤ. مصر سے ان کو اٹھا کے مدینے لے آیا گیا. عمر نے پتا ان کے ساتھ کیا کیا, ان کو کھدر کا موٹا کپڑا, اون کا موٹا کپڑا پہنایا, بکریوں کا ایک ریوڑ دیا اور کہا جاؤ جنگل میں جا کے بکریاں چراؤ. جو اپوائنٹ کیے گئے تھے وہ آنسوؤں سے روتے تھے, کہتے تھے کہ یہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے مجھے پسند نہیں ہے, لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حکم کو میں ٹال نہیں سکتا. قتل, پھانسی کی سزائیں اس کو ہوتی ہے جو غریب یتیم مسکین دیہاتی بیچارہ, جو کسی منسٹر ایم این اے ایم پی اے یا کسی وڈیرے نواب چودھری کو کسی کو پھانسی کی سزا نہیں ہوئی عدالت میں, کرپشن پہ, نہ پھانسی پہ, نہ قتل پہ, نہ ظلم کرنے پہ, نہ ڈاکے ڈالنے پہ, حالانکہ سارے ڈاکو انہوں نے پالے ہوتے. حضرت خالد بن ولید کے خلاف
प्रैक्टिकली हजरत उमर ने हुक्म जारी कर दिया कि उनको गिरफ्तार किया जाए। इमेजिन कीजिए, गिरफ्तार किया जाए। और उनको गिरफ्तार कौन करेगा? इसके लिए हजरत बिलाल हबशी को सेलेक्ट किया गया। बिलाल इंसान कांप जाता है। हजरत उमर का हुक्म है खालिद बिन वलीद के खिलाफ, बिलाल हबशी को हुक्म दिया गया है कि हजरत उमर को गिरफ्तार करे। और प्रैक्टिकली हजरत बिलाल हबशी ने यह किया कि हजरत खालिद बिन वलीद की पगड़ी उतारी और पगड़ी से उनके हाथ पीछे करके बांध दिए, ऐसे अरेस्ट किया उनको, हथकड़ी उनको ऐसे लगाए और मस्जिद के अंदर बैठ के, और फिर हुक्म दिया गया कि उनको लेकर आया जाए या उनके खिलाफ इंक्वायरी हो, जो सारा सिलसिला। पूरी मुसलमान उम्मत में, पूरी मुसलमान मिल्लत में लोग कांप के रह गए। लिटरली कैफियत ऐसी होगी, इतनी बड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गई। एक ऐसी शख्सियत को भी अगर और खालिद बिन वलीद जैसे ठहराया जा सकता है, इतनी बड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट होने का अंदेशा हो गया कि कहीं बगावत ना हो जाए। मगर उसके बावजूद पूरी मुसलमान मिल्लत हिल के रह गई, लेकिन खलीफा के खिलाफ बगावत नहीं की। यह मैसेज समझिएगा जो बात हम समझाना चाह रहे हैं। जो अथॉरिटी और स्टेटस खलीफा का है, जो पावर और अथॉरिटी, बिकॉज वो भी तो उन रूल्स के अगेंस्ट कुछ नहीं करा जो सेट किए हैं। ये मॉरल अथॉरिटी खलीफा की इसलिए है कि वो खलीफा खुद फटे पुराने कपड़े पहनते हैं, 17 पैबंद अपने कपड़ों में लगे हुए, बैतुलमाल का ऊंट घूमता है तो रेगिस्तान में जाके इस ऊंट को तलाश करते हैं, सारी रात पूरे शहर में, पूरी मुमलिकत में चक्कर लगाते हैं ये देखने के लिए कि कौन भूखा सो रहा है और कौन खाना खा के सो रहा है, किसको तकलीफ है, किसको तकलीफ नहीं है। जब खलीफा का ये रोल और ये स्टेटस है, उसके बाद वो बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े डिसीजन भी अगर लेता है, किसी की जरूरत नहीं होती कि खलीफा के खिलाफ बगावत करें या खलीफा के खिलाफ आवाज उठाए। यह कैरेक्टर होता है खिलाफत का। खलीफा जिस तरह हुकूमत करते हैं, मशवरा लेते हैं, लीड बाय एग्जाम्पल, खुद सारी बात खुद, हर चीज खुद करके दिखा रहे हैं, उसके बाद किसमें जरूरत है कि खलीफा पर एतराज करेगा। जब बैतुल मक़दस शरीफ फतह करने की बारी है तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आधा रास्ता ऊंट पे बैठते हैं, आधा रास्ता उनका मुलाजिम ऊंट पे बैठता है, और अल्टीमेटली जब बैतुल मक़दस शरीफ पे पहुंचते हैं तो हाल ये होता है कि खलीफा वक्त उम्मत मुस्लिमा के पैदल चल रहे हैं और उनका नौकर ऊंट पे बैठा हुआ है। और उस वक्त जब इस हालत में आप पहुंचते हैं तो सामने कुछ मुसलमान जनरल आते हैं और उन्होंने ऊपर नरम कुर्ते पहने होते हैं, नहीं वही बारीक कुर्ते पहने होते हैं। हजरत उमर उनको देखते हैं, इवन हजरत खालिद बिन वलीद, हजरत अबू उबैदा इब्न जर्राह, हजरत साद बिन अबी वक्कास, यानी हजरत ज़र्रार, बड़े बड़े साहबी, उन्होंने सिविलियन कपड़े पहने हुए थे। हजरत उमर ने मट्टी उठा के वहीं से फेंकी उनके ऊपर कि तुम लोग दुनिया में पड़ गए हो। तो उन बुजुर्गों एकदम हजरत उमर को एक्सप्लेनेशन दी, कुर्ते उठाए और कुर्तों के नीचे बैटल आर्मर पहना हुआ था, उन्होंने पूरे हथियार लगे हुए थे, बैटल जर्रा पहनी हुई थी, बैटल आर्मर था। तो उन्होंने कहा यह सही थी या अमीरुल मोमिनीन, हमने ऊपर कुर्ते पहने, नीचे हम बैटल आर्मर में, ये नहीं है कि हमने अपना जंग का लिबास उतार दिया है। फिर हजरत उमर का गुस्सा ठंडा हुआ कि ठीक है, ओके, तुम ये कुर्ता तुमने ऊपर पहना, नीचे नहीं पहना। इमेजिन कीजिए कि ये अथॉरिटी किस बादशाह की कायनात में हो सकती है, कितने बड़े बड़े फैसले कर दे और कोई चू ना करे लिटरली, और वो सारे फैसले अपनी मर्जी से कर रहा है, मशवरा ले रहा है, लेकिन उसकी मर्जी भी अल्लाह रसूल के हुक्म के ताबे है। और साथ साथ उसने अथॉरिटी दे दी है सामने वालों को कि अगर मैं अल्लाह रसूल के खिलाफ करता हूं, मेरे खिलाफ बगावत कर देना। That's the reason कोई रेजिस्टेंस नहीं आई। और चूंकि दुनिया को भी पता है कि जो फैसले कर रहे हैं चाहे कितने हार्श क्यों ना, Exactly. यहां पे हुक्मरानों का आलम यह है कि मुल्क तबाह बर्बाद हो रहा है भूख और प्यास से, और पता है कि डैम बनाना है। एक काला बाग डैम नहीं बना सके ये लोग, इसलिए नहीं बना सके कि खुद करप्ट थे, खुद चोर थे। जरा सा किसी ने फूफा की, हंगामा किया, बर्पा किया कि फ्रंटियर में किसी ने जोश ने, किसी इंडियन एजेंट्स ने सिंध में हंगामा खड़ा किया, इन्होंने मुल्क को भूखा मारने का प्लान कर लिया। इंडिया ने हमारे दरियाओं पर 40 डैम बना दिए, उस पर कोई बात नहीं करता यहां का बेशरम। और मुल्क के अंदर जो डैम बनने चाहिए थे उस पर कोई बनाता नहीं है। इसलिए नहीं बनाते कि ये लोग जमहूरियत पे अमल करते हैं ना, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ द मेजॉरिटी। और मेजॉरिटी को जब दुश्मन खरीद लेता है, और मेजॉरिटी अवामुन नास को दुश्मन ने नहीं खरीदा, मेजॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट को दुश्मन खरीद लेता है, मेजॉरिटी ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज को दुश्मन खरीद लेता है। तो हुक्म फिर अमेजिंग मैस्मराइजिंग कॉन्सेप्ट है खिलाफत राशिदा का, जो कॉम्बिनेशन पॉलिटिकल डायमेंशन, जो पॉलिटिकल मॉडल ये देते हैं, जो बैलेंस करते हैं, तवाजुन करते हैं खलीफा की ताकत में, अवामुन नास की ताकत में। पब्लिक एक्सप्रेशन, पब्लिक क्या राय दे रही है, खलीफा अपनी राय तब्दील कर लेता है, खलीफा भी राय तब्दील कर सकता है अगर उसको कुरान और सुन्नत के मुताबिक, या उसको ये बता दिया जाए कि जो डिसीजन आप ले रहे हैं ये लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट में बेहतर नहीं है। दोनों साइड से कन्विंस किया जा सकता है। हजरत उमर ने कुछ फैसले किए, जमीनें अलॉट कर दी कुछ लोगों की एज अ खलीफा, सही, हजरत उमर तक बात पहुंची, हजरत अबू बकर के पास आए और वो अहकामात जो ऑर्डर्स खलीफा ने लिखे थे, खलीफा को कन्विंस किया कि आपने ये क्यों किया, ऑर्डर्स लेके फाड़ भी दिए प्रैक्टिकली, जिसको ये कहे, ये सिर्फ कायनात में उमर ही कर सकते।
اور لوگوں نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کی ابو بکر صدیق سے شکایت کی کہ خلیفہ آپ ہیں کہ وہ ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق کا ظرف دیکھیے، بڑے پیار سے کہتے ہیں ہونا تو انہی کو چاہیے تھا لیکن میں بن گیا ہوں. اور پھر یہ فرمایا کہ جو عمر نے فیصلہ کیا ہے وہ درست فیصلہ کیا ہے، اور اگر عمر نے یہ لارجر انٹرسٹ میں وہی بات اپنی دلیل اور آرگومنٹ سے ثابت کر دیا اور خلیفہ نے اپنی رائے تبدیل کر لی. اور ابو بکر صدیق نے اس پہ کہا کہ جو عمر کے فیصلے ہیں وہ درست فیصلے ہیں، اب میں اپنے فیصلے کو تبدیل کرتا ہوں. اختیار پھر بھی خلیفہ کے پاس ہے، صحیح، ایڈوائس لے سکتے ہیں، تبدیلی اپنی مرضی سے کریں گے اگر وہ اللہ رسول کے حکم کے مطابق ہے. کسی کی جرت نہیں ہے کہ مخالفت کرے. اسٹرانگ مین، اسٹرانگ لیڈرشپ، ڈیوائن اتھارٹی. True. This is Khalifat. This is not democracy, not dictatorship, not kingship. We reject them all. This is the system کہ جو ان کو انشاءاللہ آئندہ کسی بھی آنے والی اسلامک اسٹیٹ میں امپلیمنٹ کرنا ہے. شورائیت، شورا، not democracy, not جمہوریت, not rule of the majority, but rule of Allah subhanahu wa ta'ala implemented through Khalifa on the advice or shura of the finest of the finest. That is Islamic political model. اس پہ انشاءاللہ آئندہ اور بات کریں گے.